ملی ہے کہ عمران نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور 3 سال قید کی سزا اور 1 لاکھ جرمانہ جو سنایا گیا ہے یہ سزا کاٹنی پڑے گی۔ حال دہائیاں دینے سے ان کے وکلا ابھی بھی سپریم کورٹ کھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کیا لینے گئے ہو؟ یہ بار بار اعلیٰ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانا، کورٹ میں کھڑے ہو کے کہنا ہماری بات سنی جائے۔ ٹرائل کورٹ نے آپ کو اتنے موقع دیے، پچھلے 2 ہفتوں سے ٹرائل کورٹ ان کا انتظار کر رہی ہے کہ اس نے نہ صرف چوری کی بلکہ چوری کی اور اوپر سے سینہ زوری کی۔ اس پر جو الزام تھا توشہ خانہ کی چوری کا، تحائف لے کے ان کو ڈکلیئر نہ کرنے کا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوامی نمائندوں پر یہ بات لازم ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس اپنے گوشواروں میں اثاثے ظاہر کرنے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو آپ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ظاہر نہ کریں وہ مس ڈیکلریشن کے زمرے میں آتی ہے، اور مس ڈیکلریشن کرپشن کے زمرے میں آتی ہے، اور اس پر 3 سال قید کی سزا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانے کی سزا ہے۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرائل 2 سے 3 مہینے کا ٹرائل تھا جس کو 11 ماہ چلایا گیا۔ بار بار حاضری معافی کی جو درخواستیں دی گئیں ان کو منظور کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا آپ کو کوئی ملزم نہیں ملے گا، کوئی مجرم نہیں ملے گا جس کی حاضری معافی کی درخواستیں بار بار منظور کی گئی ہوں اور اس کو مہلت دی گئی ہو، اس کو موقع دیا گیا ہو کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے، مگر اس نے تاخیری حربے اپنائے ہوں۔ مس ڈیکلریشن ثابت ہوئی، توشہ خانہ کے تحائف لیے گئے، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، ان کو بلیک مارکیٹ میں فروخت کیا گیا، فروخت کر کے جو رقم ملی وہ اپنے اکاؤنٹ میں کچھ جمع کرائی، کچھ کھا گئے اور اس کو بھی پراپرلی ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو جو آج آرڈر آیا ہے اس میں جج صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے وہ واضح طور پہ اناؤنس کیا ہے کہ عمران احمد نیازی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ عمران احمد نیازی کے اوپر جو الزامات لگے تھے وہ ثابت ہوئے ہیں، وہ صادق اور امین نہیں رہے، انہوں نے ایمانداری سے اپنے عہدے کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے غلط ڈیکلریشن جمع کرائی، اثاثے چھپائے، فالس سٹیٹمنٹس جمع کرائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوری کی وہ آج ثابت ہو چکی کہ یہ ایک سرٹیفائیڈ چور ہیں۔ اور کتنی دیر یہ کیسز کو تاخیر کا شکار کرتے؟ 11 ماہ سے چلتا ہوا کیس کبھی نہ کبھی اپنے منطقی انجام تک پہنچنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جج دلاور ہمایوں نے ان کو بہت موقع دیے، کوئی اور ملزم یا مجرم ہوتا تو اس کو اتنے موقع نہ ملتے کہ حاضری معافی کی درخواست بھی منظور ہو رہی ہے، بار بار صفائی کا موقع بھی دیا جا رہا ہے، آپ نے 35 سوالوں کے جواب بھی دیے، سائن بھی کیا اس کے اوپر، پھر عدالت کے اوپر عدم اعتماد، عدالت سے عدم تعاون، یہ سارے وہ بہانے تھے جن کے ذریعے اس سزا سے بچنے کے لیے اس مقدمے کو تاخیر کا شکار کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، ایک شخص کا تکبر ٹوٹا ہے، اس کا غرور ٹوٹا ہے، اس نے جو اس ملک پر، قوم پر جو ظلم ڈھائے، جو اس نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، اپنی تجوری بھری، اس نے اور اس کی اہلیہ نے اربوں روپیہ توشہ خانہ سے کمایا۔ اور یہ بڑا کلیئر قانون ہے الیکشن ایکٹ 2017، الیکشن ایکٹ 2017، جس کی شک 137 کے تحت عمران نیازی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ اثاثے بنائے، اثاثے چھپائے، یہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں یہ لازمی طور پہ ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لیں اور آپ ان کو بیچ دیں۔ بار بار ان کے وکلا کی طرف سے عدالت میں اعتراف کیا گیا، اور انہوں نے ہائر کورٹس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، ان کے پاس تب تھا موقع جانے کا جب یہ فیصلہ آ جاتا۔ انہوں نے وقت سے پہلے اعلیٰ عدالتوں کو بھی آزمایا اور اعلیٰ عدالتوں میں بھی غلط بیانیاں کی، سٹے آرڈرز لینے کی کوشش کی، مگر ایک مقدمے کو آپ کتنی دیر تاخیر کا شکار کریں گے؟
इमरान न्याजी आज सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ है, सर्टिफाइड चोर साबित हुआ है। उसने जो गैर कानूनी काम किए थे उसके जुर्म में, करप्शन के जुर्म में, फ्रॉड के जुर्म में, झूठ के जुर्म में वो सादिक और अमीन नहीं रहा, उसको सजा भुगतनी होगी। और मुझे भी इतला